السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ در حقیقت اہل ایمان کی طرف سے اپنے مومن بھائی کے لیے بارگاہ خداوندی میں مغفرت کی سفارش کی ایک بہترین شکل ہے، اور اس سفارش کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس میت پر 40 ایمان والے افراد نماز پڑھیں تو ان کی سفارش اس کے حق میں بلا شبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی 3 صفیں ہوں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ لیکن افسوس اور حیرت کا مقام یہ ہے، عام طور پر نماز جنازہ کے وقت یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ نماز کی جگہ سے دور کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر کوئی ناپاکی کا عذر کر دیتا ہے، تو کوئی دعائے جنازہ یاد نہ ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ حالانکہ سب بیکار باتیں ہیں، اس لیے کہ پاکی حاصل کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ رہ گئی دعا کی بات، تو یہ نماز جنازہ کی فرائض میں داخل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے فرائض صرف 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قدرت رکھنے والے شخص کا قیام کرنا، اور دوسرے 4 مرتبہ تکبیر کہنا۔ اور یہ دونوں باتیں کسی مسلمان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہیں۔ اتنی آسان عبادت کو محض غفلت کی وجہ سے موقع ملنے کے باوجود انجام نہ دینا بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سستی، کاہلی اور لاپرواہی سے بچائے، آمین۔ یاد رکھیں، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، اور سب لوگ دل میں یا زبان سے یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی خوشنودی اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، پھر نماز والا درود شریف، درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کرے۔ میت اگر بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر میت نابالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں۔ یہ ذہن نشیں رہے کہ پہلی تکبیر کے علاوہ دوسری، تیسری اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ تکبیریں ہو چکی تھی، تو ایسا شخص کیا کرے؟
تب اس کو امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرنا ہے۔ جب امام اگلی تکبیر کہے تو یہ شخص بھی ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے، یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص امام کے سلام کے بعد بقیہ تکبیر کہہ کر سلام پھیر دے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچا کہ امام کی چاروں تکبیر ہو چکی تھی، امام چاروں تکبیریں کہہ چکا تھا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے، پھر امام کے سلام کے بعد بقیہ 3 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے۔ اخیر میں عرض ہے، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیں۔